نمرود نے اپنے خاص لوگوں سے مشورہ کیا کہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے۔ مشورے میں طے ہوا کہ آپ کو آگ کے شعلوں میں زندہ ڈال کر جلا دیا جائے۔ نمرود مردود نے حکم دیا کہ ایک پتھر کی 30 گز لمبی اور 20 گز چوڑی ایک چہار دیواری تیار کی جائے اور ہر چھوٹے بڑے مرد عورت اس دیوار میں لکڑیاں جمع کریں، اور جو اس حکم کی نافرمانی کرے گا، لکڑیاں نہیں ڈالے گا، اس کو بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اسی آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ کفار و مشرکین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دشمنی اور نمرود مردود کو خوش کرنے کے لیے لکڑیاں جمع کی۔ 1 مہینے تک لکڑیاں جمع کی جاتی رہیں۔ جب دیوار لکڑیوں سے بھر گئی، وہ جگہ چاروں طرف کی بھر گئی، تو ان میں آگ لگا دی گئی۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھونے لگے۔ اگر کوئی پرندہ آگ کے اوپر سے گزرتا تو جل کر راکھ ہو جاتا تھا۔ آگ کی گرمی اور حرارت سے شہر کے لوگ پریشان ہونے لگے، اتنی تیز آگ ہے، اور آبادی کے لوگوں کو اپنے گھروں میں رہنا دشوار ہو گیا، یعنی وہ بیچارے جنگل میں چلے گئے تھے، آنچ آ رہی وہاں۔ جب آگ اپنے پورے شباب پر آئی، خوب تیز ہو گئی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام، توپ سمجھ لو یا غلیل سمجھ لو، کچھ بھی ہو، وہ چیز جس سے کوئی چیز پھینکی جائے، تو منجنیق کے ذریعے آگ میں ڈالے جا رہے تھے، گلیل میں رکھ کے ڈالے جا رہے تھے، راستے میں تھے، بیچ میں تھے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے اور عرض کی، اے ابراہیم علیہ السلام، کوئی حاجت ہو تو بتائیے، یعنی ہوا میں ہے، آگ میں جانے والے ہیں، کہا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بتائیے۔ جبریل خدمت کے لیے حاضر ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ہاں حاجت تو ہے، مگر اے جبریل علیہ السلام، تجھ سے کوئی حاجت نہیں ہے۔ اور حضرت جبریل علیہ السلام رفتار پتہ ہے کتنی ہے؟ جبریل علیہ السلام یعنی جو فرشتوں کے سردار ہیں، جیسے ہمارے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمام نبیوں کے رسولوں کے سردار ہیں، ایسے ہی جبریل علیہ السلام تمام فرشتوں کے سردار ہیں، تو ان کی اتنی طاقت ہے، بارش ہو گئے تو ایک بلاند اوپر سے جو بوند زمین پر گرے گی نا، کتنی دیر لگائی، 1 سیکنڈ نہ لگائے وہ۔ جبریل علیہ السلام اپنی جگہ پہ ہو سدرۃ المنتہا، تو وہ بوند نیچے نہیں گر پائے گی، وہ وہاں سے آ کر زمین پہ 7 آسمان پر کے وہیں پہنچ جائیں گے، اتنی تیز رفتار ہے حضرت جبریل علیہ السلام کی۔ تو کہا کہ اگر کوئی حاجت ہو تو بتاؤ، فرمایا کہ نہیں، حاجت تو ہے، مگر اے جبریل تجھ سے نہیں ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، آپ کو جس سے حاجت ہے اس سے طلب کرو پھر۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، وہ میرے حال کو خوب جانتا ہے، یعنی میری حاجت جو ہے، حاجت بیان نہ کروں پھر بھی وہ جانتا ہے کہ میری حاجت کیا ہے، اور وہ میرے سوال سے باخبر ہے، میں کیا چاہتا ہوں وہ جانتا ہے، اور وہی میرے لیے کافی ہے۔ گویا حضرت ابراہیم علیہ السلام فرما رہے تھے، جانتا ہے وہ میرا رب جلیل، آگ میں جاتا ہے اب اس کا خلیل۔ اللہ تعالیٰ تو جانتا ہی ہے، اب حاجت زبان سے کہنے سے کیا فائدہ۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ کے قریب پہنچنے لگے، اللہ کا حکم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما، اے آگ حضرت جبریل علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جائے اور سلامتی والی ہوئی ہے۔ اگر ٹھنڈی کہہ دیتے تو زیادہ ٹھنڈی ہو جاتی، نقصان پہنچا دیتی وہ، یعنی اتنی ٹھنڈی ہو جائے کہ آپ سلامت رہیں، اتنی ٹھنڈی بھی مت ہو کہ تکلیف ہو اور گرم بھی مت رہے کہ انہیں تکلیف ہو، تو سلامتی والی ایسی ہو جائے کہ سلامت حضرت ابراہیم علیہ السلام رہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم سنتے ہی آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام پر گلے گلزار ہو گئی۔ نمرود مردود بلند مکان پر چڑھ کر دیکھنے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام ہلاک ہو رہے ہیں کہ نہیں، جل رہے ہیں کہ نہیں جل رہے ہیں، اور آگ میں جل کر راکھ ہو گئے ہوں گے۔ اوپر چڑھ کے دیکھا، جب دیکھا تو آگ کے تمام شعلے پھول بن چکے تھے اور تمام آتش کدہ گلزار بنا ہوا تھا، پھولوں کا ایک باغیچہ بنا ہوا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام فرشتوں کے جھرمٹ میں پھولوں کے تخت پر جلوہ نما تھے۔ پوچھا، اے ابراہیم علیہ السلام، کس طرح اس آگ سے بچ کر اس ناز و نعمت میں پہنچ گئے؟ نمرود نے پوچھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، یہ میرے رب تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے پہنچاؤ، تو چاہ رہا تھا مجھے جلانے کے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو آگ ہمیں جلاتی ہے وہی آگ ہمیں فائدہ پہنچا دے، اور جو چیز ہمیں فائدہ کرنے والی ہے وہی چیز ہمیں نقصان پہنچا دے۔